جو کہتے ہیں کہ ہم عوام کے ووٹوں سے آئیں گے، لیکن انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ پر ہی اکتفا کیا، اور پھر جب ان کو ابھی دھچکا لگا اب پھر ادھر ادھر کہہ رہے ہیں، اب کبھی کس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، کبھی کس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں۔ بس پارٹی نے انہوں نے شمولیت بھی اس لیے اختیار کی کہ اگر ہم جیتے تو آپ مجھے وزیر اعلیٰ بناؤ گے۔ تو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ صافی بول رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے، اب جیتے ہیں تو اب لسٹ میں تو ہے، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ سرفراز بگٹی صاحب موجودہ لسٹ میں سب سے اوپر ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ میر سرفراز بگٹی صاحب پہ بڑی وہ بھی ہوتی ہیں کہ یار یہ اسٹیبلشمنٹ چاہت میں کچھ زیادہ ہی آگے نکل جاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ جب پیپلز پارٹی کا دور تھا، مطلب لاشیں پھینکنا، یہ اس وقت عروج پہ تھا، تو آپ لوگ پھر ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہے اور ایسے آ جائیں پھر وہ انتہا پہ پہنچ جائے، لیکن کیونکہ یہاں پر پالیسی اسٹیبلشمنٹ ڈٹرمن کرتی ہے تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ آرمی کے بعد اگر کوئی پاورفل سیاستدانوں میں کوئی وہ ہے اور جو ڈنڈے سوٹے اور تشدد برداشت بھی کر سکتا تو وہ مولانا کے انصار الاسلام یا کون سے یہ غریب بیچارے جو ہے مولانا صاحب ٹکٹیں تو امیروں کو دیتا ہے اور کارکن یہ انصار الاسلام والے بیچارے ہمارے جیسے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ پی ٹی آئی نہیں گئے تو یہ بڑا سخت کمبینیشن ہوگا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں کے لیے، قوم پرستوں کو اور مذہب پرستوں کو اگر آپ سائڈ لائن لگائیں گے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت سارے جو ہے نا مسئلے کے۔ پاکستان کے جن علاقوں میں سیکیورٹی مسائل ہیں وہاں زمین کے نیچے قدرتی وسائل ہیں۔ بلوچستان کے وسائل سے ماشاءاللہ حکومت کو، اسلام آباد والوں کو بھی اور پنڈی والوں کو بھی محبت ہے، کاش اس کی آدھی محبت بھی یہ عوام سے ہوتی تو نہ ان کا مینڈیٹ اس طرح دن کی روشنی میں چڑھایا جاتا اور نہ ان کے لیے ہمیشہ یہ اندھیرے ہی۔ السلام علیکم، پاکستان امیج نیوز میں خوش آمدید، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج کے پروگرام کا آغاز اس شعر سے کریں گے کہ وہ بے وفا ہی سہی آؤ اس کو یاد کریں، وہ بے وفا ہی سہی آؤ اس کو یاد کریں، کہ ایک عمر بڑی ہے اسے بلانے میں۔ تو اس شعر کا پڑھنے کا مقصد یہ تھا، اور جس سے بے وفائی کا گلہ کیا جا رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی۔ یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے مبینہ طور پر بلوچستان کی قوم پرست سائل اور وسائل کی بات کرنے والے، جو کہتے ہیں کہ ہم عوام کے ووٹوں سے آئیں گے، لیکن انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ پر ہی اکتفا کیا، اور پھر جب ان کو ابھی دھچکا لگا تو اب پھر ادھر ادھر کہہ رہے ہیں، اب کبھی کس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، کبھی کس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نا کہ ادھر ادھر ڈائریکٹ بات وہ نہیں کرتے، تو انہوں نے ڈائریکٹ وہ کمانڈر کو وہ کیا، پھر سیکٹر کمانڈر کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر برتے میں ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے، اگر آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر حسین شاہ صاحب وہ ہیں تو جو کرنے والے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں اور ان پر آرٹیکل 6 لگائیں۔ تو بات یہ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہوتی آ رہی ہے، اور اس سال تو ٹکا کے ہوئی ہے۔ اس دفعہ کی جو دھاندلی ہے اس کے کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اور ابھی بھی جو احتجاج ہو رہا ہے بدقسمتی سے یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں ان کے جمہوریت ہو، ان کے ابھی بھی بارگیننگ پوزیشن ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ایک سیٹ دی جائے کہ کچھ کیا جائے گا، کیونکہ ابھی تک بھی بارگیننگ ہی چل رہی ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے، اور ان کا دھرنا پریشر زیادہ سے زیادہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو شاید ایک سیٹ مل جائے ان کو، اور باقی میں وہ سخت نہیں دیکھ رہا ہوں۔ کیونکہ یہ کہتے تو ہیں باتوں کی حد تک، اور ڈی سی آفس کے سامنے تو یہ احتجاج کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام آپ نے تو ہمیں ووٹ دیا، چلو عوام کا مان رہے ہو کہ عوام نے آپ کو ووٹ دیا، پھر اسی عوام کے ووٹ پر آپ کیا کر رہے ہو، انہی کے راستے روکتے ہو، نہ مریض دیکھا جاتا ہے نہ معذور دیکھا جاتا ہے، بس کارکن ہیں وہ بھی اندھی تقلید پر جاتی ہے۔ دوسری جانب آپ آرمی کو بھی ترغیب کا نشانہ بناتے ہو کہ انہوں نے کرائی ہے، اگر انہوں نے کرائی ہے تو آپ ہمت کریں گے، ذرا کینٹ کے آگے بیٹھ جائیں، پھر ہم مانیں گے، لیکن وہاں پر یہ چیز نہیں دکھ رہی۔
اس کے ساتھ ساتھ جو آج کا بڑا پروگرام کرنے کا مقصد تھا وہ بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں جو لوگ شامل ہیں اور کون بن سکتا ہے، جس کی زیادہ چانسز ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ابھی جو نام چل رہے ہیں، تازہ جوری کی خبر ہے، اس میں جو نام ہیں سب سے جو سر فہرست آ رہا ہے وہ ہے سابق نگران وفاقی وزیر داخلہ اور سابق جو بلوچستان کے وزیر داخلہ صاحب ہیں، سرفراز بھٹی ان کا نام ہے، ساتھ میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب سنور زہری صاحب کا نام ہے، اور پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما نصیر آباد والی سائڈ سے میر صادق عمرانی صاحب ہیں، ان کا نام ہے۔ مطلب یہ تین ابھی پاک دور میں شامل ہیں اور 24 گھنٹوں میں وہ اس کا ہوگا۔ اس میں تقسیم یہ کی گئی ہے کہ نون لیگ کا پھر اسپیکر ہوگا، سینئر وزیر کھلی کا ہوگا، اور پھر پیپلز پارٹی کے 6 وزیر ہوں گے، مسلم لیگ نون کو 7 وزارت میں ملنے کا امکان ہے۔ باپ پارٹی کی کچھ 4-5 نشستیں ہیں ابھی تک، اس کی کچھ وہ چل رہی ہیں، ایشوز بھی چل رہے ہیں کہ ان کو جتوایا گیا ہے، تو وہ ابھی تک حتمی نتائج اس طرح نہیں آئے۔ تو بی جے پی کو بھی کہہ رہے ہیں، پہلے کہا تھا 2 وزارتیں دی جائیں گی، اب کہہ رہے ہیں 1 وزیر دیا جائے گا اور 1 مشیر دیا جائے گا، اور مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے 2 مشیر بھی لیے جائیں گے، اور بلوچستان میں گورنر مسلم لیگ نون سے ہوگا، جس میں زیادہ توقع یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو صوبائی صدر ہیں شیخ جعفر احمد دوخیل صاحب، ان کو وہ کیا جائے گا، اور بلوچستان میں گورنر کی نامزدگی کے لیے صوبے میں پرانے اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ، جو پرانے مطلب پرست مذہب پرست ہیں ان کو بھی ساتھ ملا کے کیا جائے گا کہ اس کو بناؤ۔ اور اس کے ساتھ تو دوسری خبر ہے کہ ہر وقت اقتدار کے مزے لوٹنے والے ہمارے محترم مولانا فضل الرحمان صاحب نے نون لیگ والوں سے ابھی وہ کر لی، لیکن JUI سے مسلم لیگ نون نے معذرت کر لی ہے، اور اس اقدار نے کہا کہ مولانا صاحب آپ لوگوں نے دیر کر دی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ ہوا کیا۔ بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کے لیے یہ 3 نام جو ہیں، میر سرفراز بھٹی، نواب سنور زہری، میر صادق عمرانی، یہ 3 نام، 3 اور بھی تھے، صادق سجرانی گرو جو 2 اقلیت میں ہو کے 2 مرتبہ جو ہے چیئرمین سینٹ بنا، فیض سے فیضیابی ہوتا رہا اور ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کا گرو رہا، مشکل سے ابھی اس کے بھائی کو MD سینڈر سے ہٹایا، دیکھنا دوبارہ یہی لوگ ہیں، یہ بوجھ وقت کمیونٹی کے دوبارہ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، کل یہ فیصلہ چاہیے تھا موجودہ سینٹر والے دوبارہ یارانہ ہی کر لیا ہے، اور لوگ کہاں جائے، مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ اس کے علاوہ کتنے سجرانی رچاروں کی زندگیاں چینج ہوئی ہیں، اس علاقے کے کتنے لوگوں، بلوچستان کو جتنے بھی وہ کہا جائے تاریخ پڑھنے والوں، بلوچستان کو اتنے بے رحم طریقے سے لوٹا دیا اور اپنے لوگ شامل ہوتے رہے۔ وہی کہا نا کہ آرے سے پوچھا گیا کہ یار اگر وہ قصور یہ نہیں ہے سر پہ کیونکہ میری لکڑی لگی ہوئی اس لیے تو مجھے کاٹ رہے، تو یہ ہمارے چند نمونے ہیں اپنے چند ذاتی فائدے کے لیے پورے علاقے کو پیچھے چھوڑتے ہیں۔ دوسری جانب جو اسٹیبلشمنٹ یا طاقت والے کی کہتے ہیں بلوچستان والے کی ہو گئے، وہ ہو گئی ہوئے ایسے نمونے، پہلے کچھ ملتا نہیں ہے، کچھ ملتا بھی ہے تو ان نمونوں کو یہ تم لوگوں کے کچھ لوگوں کو خوش کر کے نیچے والے آپ کھا جاتے ہیں، اور کوئی اسے پوچھتا نہیں ہے کتنے کیس ان کے خلاف چلے اور کیا ہوا ہے، کتنی سٹوری آئی ہے، پنو تزئی نے کتنی زبردست سٹوریاں کی ہیں، کیا ہوا ہے، اب ڈان سے معتبر ادارے اس پاکستان میں کیا ہو سکتا ہے، کیا کارروائی ہوئی ہے، الٹا ان کی بدماشی یہاں تک آ گئی اس کو لیگل نوٹس ہوگا نہیں، ان کی تو ہر اس پہ 2 نمبری آئے، لیکن خیر کون پوچھے، سیاست ملے ہوئے کون پوچھے۔ ایک اور پہلے جو ہے نا کافلی پھر باپ پارٹی اب جانا بن گیا ہے میر ظہور بریدی صاحب، بریدہ سے تعلق ہے، یہ بھی شامل ہے، اور پچھلی دفعہ قطز وزیروں کی حکومت میں بھی یہ اس کو وزارت اعلیٰ نہیں ملی تو ناراض ہو گئی، اب TND کی منسٹری بھی چھوڑ دی۔ تو بلوچستان میں یہ صورتحال ہے، امیدیں لوگوں کی جو ہے نا آئے روز کم ہوتی جا رہی ہیں، تو طاقت کے زوم میں لوگ شاید بہت کچھ کریں یا کر بھی رہے ہیں، مسلسل لوگوں کو اٹھانا، اغوا کرنا، مار دینا، یہ تو چلتا ہی آ رہا ہے، لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے، شاید
آج کسی کمزور کے وہ ہیں تو کل کسی طاقتور کے بھی آ جائیں گے. لیکن یہ حد نہیں ہے, یہ طریقہ چلے گا نہیں. یہ نمونے جو مسلط ہوئے ہیں, جو تاریخ ساتھ گامتنی ہوئی ہے, یہ حل نہیں ہے. یہ جو لوگ آپ مسلط کر رہے ہو نا, ان کی بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ جن کا پیشہ اور مسائل کی تجارت کرنا, وہ کب چاہتے ہیں کہ مسئلہ کوئی حل ہو جائے. تو اکثریت ایسی ہے جو مسئلے بڑھاتی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے ظہور کلیدی صاحب کی. ظہور کلیدی کے ارمان ہے کہ نائب وزیر تو وہ رہا ہی ہے. وہ باقی بہت سارے نواب سرداروں سے بھی بہتر ہے کہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے. یہ ایج میں اس کو دیتا ہوں. تب ٹولے میں بھی اس کا نمبر جو ہے نا نیچے اس میں ہے, کوئی اتنا بڑے وہ نہیں ہوئے, تھوڑا بہت گریس بھی ہے. لیکن پچھلے دنوں نیشنل پارٹی پہ تنقید کر رہا تھا کہ یہ شاونسٹ ہیں, یہ کوپرس, یہ وہ. نیشنل پارٹی سے بہت چیزیں ہو سکتے ہیں, لیکن ظہور کلیدی صاحب کی جو چیزیں ہیں, یہ فائنانس منسٹر رہا تو یہ اس سے زیادہ تعصبی میں نے نہیں دیکھا. قطع انتہا تھی. بس بات ہے اس کی کر دو. فائنانس میں تھا, کتنے اس نے باقی اس کے وزٹ کیے. اچھا, یہ اس کو پھر اپنا ہی حلقہ, ایک تو اس کو اپنی کمیونٹی میں, پھر اپنی کمیونٹی, پھر اپنا حلقہ, باقی قوموں کو تو چھوڑو. یہ تو دوسرے ریجن والوں کو نسلی اور وہ بلوچ نہیں سمجھتے. یہ پھر ایسے لوگ اگر بات کریں نیشنل پارٹی والوں پر, تو پھر ہم ذرا حیرت بھی ہوتی ہے کہ یار کم سے کم انسان وہ چیز کرے جو اس میں خود نہ ہو. لیکن لیٹس سی کیا ہوتا ہے. یہ بھی تھے کنسیڈرنگ میں کس کو لائیں گے, اور اس کے گھرانے سے بھی ہر کچھ عرصے بعد کوئی ایسا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے. جو بھی زیادتی وہ میرا جتنا بھی مخالف ہو, جتنا بھی مجھ سے پسند یا ناپسند کروں, اس کے ساتھ ناانصافی ہو, تو یہ غلط بات ہے. پچھلے دنوں بھی یہ نہیں, ابھی ایل ایف والوں نے کوئی اس کے گھر میں گرنیٹ پھینکا. اس کے کوئی جو ہے نا رشتہ دار تھا پچھلے دنوں, وہ مارا. ماموں پہ ابھی اٹیک ہوا, اس کا ایک بھائی بھی پہلے شہید کیا گیا. تو یہ جو بھی وہ افسوسناک عمل ہے, وہ کوئی بھی وہ کرے, چاہے ریاست مارے, چاہے یہ قلعدم تنظیموں میں کوئی مارے, ہم اس کو بالکل اس جو بھی متاثرہ فریق ہے اس کے ساتھ ہیں, اور یہ چیز رہی ہے. دوسرا, ملک شاہ صاحب کے فرزند جو بہت ذاتی طور پر سریاب سے جیت گئے, عبید گورگیٹ صاحب, کیونکہ بڑے طاقتور سے تھے. والد بھی جیت گئے, بیٹا بھی جیت گیا. طاقتور کے بھی چاہیے تھے اور زیاداری کے بھی چاہیے ہیں. تو ان کا بھی نام لیا کہ یہ بھی بن سکتے ہیں وزیر اعلیٰ. دوڑ بھی تھے, ابھی تک بھی یہ سرپرائز ہے. ایسا نہ سمجھو کہ یہ نہیں ہے بھائی, یہ ہو سکتا ہے. اگر نہیں بھی ہوا تو یہ وزارت اچھی لے جائے گا. یہ ایسا نہ سمجھو, جو اگر کوئٹہ سے سیٹ لے کے جا سکتا ہے تو وہ وزارت اچھی لینا اس کے لیے زیادہ دور کی بات نہیں ہے. لیکن وہ کیا کریں کہ ہم اس ایسے خطے میں ہیں جہاں فیصلے ہماری عوام کے حق میں نہیں ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا کہ تو نہ سمجھے گا مفلسی کی مشکلات سمجھ, میں چھوٹے گھر کا بڑا ہوں, میری بات سمجھ. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں وہ بات کروں جو عوام کے دلوں بھی ہے, جو عوام محسوس کرتی ہے. تو ہمارے لوگوں کو اس اعتبار نہیں ہے. ہر بندہ اپنی اس پر وہ کرتا ہے کہ یار میں نہیں اپنا گھر چلانا ہے, یہ جو آ رہے ہیں نا یہ ہمیں لوٹنے ہی آ رہے ہیں. اس پر میر تقی میر صاحب نے فرمایا تھا کہ رئیس ذاتوں سے دلی کے وقت ملا کر میر کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے. تو یہ جو رئیس زادے اس میں دلی کا کہا, یہاں اسلام آباد اور پھر ساتھ ساتھ راول پنڈی بھی کہہ دو. تو انہی کے منوں نے منت جو ہے نا آج ہمارا یہ حال ہے. دنیا تعمیر خطہ ہو کر ہم ذلت والی زندگی ہماری عوام گزار رہی ہے. 2 ٹائم کی روٹی کو پریشان ہے, بچوں کی حفاظت کو پریشان ہے. تو کیا کریں, سمجھ کسی کو نہیں آتی. جتنا بھی لوگ احتجاج کریں, نہیں غدار والا سرٹیفکیٹ دینے لگ جاتے ہیں. ابھی یہ لائے پہلے نواب ثناءاللہ ظہری صاحب رہے, سرفراز جس کی ٹسم رہی, اور پھر سرفراز بگٹی کامیاب ہو گیا, قدوس بدی جو آ گیا وزیر اعلیٰ. اب نواب ثناءاللہ ظہری صاحب نون لیگ میں تھے اس وقت, بعد میں انہوں نے اپنا وہ چینج کیا. اچھا, نواب ثناءاللہ ظہری صاحب جب ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو الحمدللہ وزیر اعلیٰ اور جو ہے نا وہ بھی ایک وہی بنا ہوتا ہے. ایک تو بدقسمتی ہمارے خطے کی ہے, اتنی دشمنیاں ڈیوائڈ اینڈ رول کر دیا کہ کوئی نواب سردار کسی اسکواڈ کے ساتھ باہر نہیں آ سکتا. کتنی اس نے اذیت کی, اس کے ساتھ ہوئی یقین گئی, اس کی بڑی قربانیاں ہیں, بھائی دیا, بیٹا دیا, لیکن اس کے بھی بڑے وہ ہیں. دوسرے گروپ کو اس سے بڑے گنے ہیں کہ اس سے ہماری ساتھ بہت ناانصافی کی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یار نواز صاحب وزیر اعلیٰ آئے گا تو ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں. نہیں,
لیکن لیٹس سی کیسا چلاتے ہیں. پچھلی دفعہ جب آئے تھے نواب سنولا کے کچھ کام بڑے, ابھی تک ان کو آپ دیکھو گے, اس وقت شہباز شریف سے متاثر تھے, وہ ان کا وہ ہوا. اس وقت یہ جو شہروں میں کام ہوا تھا, جو سٹی تھی ان کے لیے الگ بجٹ بنا تھا, 10 کروڑ تھا, پتہ نہیں کتنا تھا. مطلب پہلے تو پورا ڈسٹرکٹ کا وہ تھا, انہوں نے کہا نہیں ہم نے شہر کو خوبصورت کرنا ہے, تو ہر ڈسٹرکٹ کا الگ الگ وہ ہوا. اس میں کافی چینج بھی آئے, ان کے بڑے کچھ اچھے اسٹیپ بھی رہے ہیں. لیکن بعد میں اب پیپلز پارٹی میں گئے, اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے انہوں نے شمولیت بھی اس لیے اختیار کی کہ اگر ہم جیتے ہیں تو آپ مجھے وزیر اعلیٰ بناؤ گے. تو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ایک ساتھی بول رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے. اب جیتے ہیں تو اب لسٹ میں تو ہے, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. دوسرا ہے میر صادق عمرانی, یہ پہلے بھی منسٹر رہ چکے ہیں پی پی سے, ان کا پرانا تعلق ہے, نصیر آباد والی سائڈ سے یہ وہ کرتے ہیں. تو یہ کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس رہے ہیں اس پہ, کیونکہ دوسری پارٹیاں چین نہیں کی, تو اس پہ پیپلز پارٹی کا زیادہ ہاتھ ہے. تیسرے پہ آتے ہیں میر سرفراز بگٹی صاحب. میر سرفراز بگٹی صاحب موجودہ لسٹ میں سب سے اوپر ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میر سرفراز بگٹی صاحب پہ بڑی وہ بھی ہوتی ہیں کہ یار یہ اسٹیبلشمنٹ کی چاہت میں کچھ زیادہ ہی آگے نکل جاتے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. دوسری طرف ان کا کہنا ہے کہ بھائی ایسا کیوں ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ اگر وزیرستان میں وہ طالبان والے وہ کریں تو وہ ٹیررسٹ ہیں, اگر ادھر بھی DLF والے کریں ہم ان کو کہیں یہ ناراض ہیں, تو یہ میری آئیڈیالوجی ہے. کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں خلاف ہوں, لیکن اوران مقصد یہی ہے کہ اگر ڈر اور خوف اس چیز کا ہوتا ہے کہ اگر وہ آئے اور وہ انتہا پہ جائے گا تو بات خراب ہے. تو میں نے ایک تو سے بات بھی کی کہ یار یہ جو اس کا مائنڈ سیٹ تھا تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے. انہوں نے نہیں, وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ میں بڑا وہ ہوتا ہے, وہ ایک الگ پوسٹ ہے, وہ ایک الگ پوسٹ ہے, تو یہ آئیں گے تو مسائل کافی ہیں ان کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا, اگر آپ کو اندرونی چیزیں کھانا پتہ, ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو دکھ رہا ہو ایسا ہو. سرفراز بگٹی نے بھی وہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے فل ٹائم چہیتے ہیں, اور وہ یہاں تک وہ ہوا ہے کہ کئی مطلب نواب بگٹی کی شہادت کے بعد کئی ایسے مسنگ لوگ تھے وہ سرفراز نے آ کے چھڑوائے تھے, تو کچھ ایسے وہ بھی ہیں رہے ہیں. تو وہ بات یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے آنے سے مزید, پچھلی دفعہ جب پیپلز پارٹی کا دور تھا مطلب شدہ لاشیں پھینکنا, یہ اس وقت عروج پہ تھا, تو آپ لوگ پھر ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہے اور ایسے آ جائیں پھر وہ انتہا پہ پہنچ جائے. لیکن کیونکہ یہاں پر پالیسی اسٹیبلشمنٹ ڈٹرمن کرتی ہے تو دیکھو کیا ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ اب وفاقی حکومت ذرا پھنسی ہوئی ہے, زرداری صاحب تو اس معاملے میں تیز ہیں. اب آیا اسٹیبلشمنٹ کو وزیر کرنے کی کوشش کر کے سرفراز کو سائڈ لائن کر کے کوئی اور صحابی کو بنانے کا کوئی اور لانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ابھی تک سرفراز بگٹی کا پرنا بھاری ہے, اس پر اسٹیبلشمنٹ کا بھی وہ ہے, کچھ FBAs ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں. لیکن دوسری جب نواب ثناء اللہ صاحب ہیں یا صادق عمرانی ہیں وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارا بھی اب وقت ہے, آپ بھی جیتے ہوئے ہیں, لیکن یہ اب وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے. فی الحال یہ صورتحال ہے اب. لیکن یہ چیز یہ ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اگر انتہا پہ جائیں کہ بلوچستان میں, اگر بلوچستان کی آپ تاریخ پڑھیں نا, 48-58 اس وقت جہازوں سے بمباری کی گئی ہے, پھر اولو آپریشن ادھر ادھر یہ چیزیں چلتی رہی, لیکن ہر یہ نہیں ہے, ہر طریقے کی بدماشی یہاں پہ کی گئی, ایسا نہیں ہے. اگر ہم یہ بات نہ کریں تو یہ رجوع دیا. دوسری جانب ریاست بھی کہیں نہ کہیں معاف بھی کر دیتی ہے, کہیں کہتی ہے ناراض والوں آ بھی جائے, لیکن وہ جو ہمیں حتمی چیز دیکھنے پڑ رہی ہے وہ نظر نہیں آتی. اور اس کا موجودہ اگر سرفراز آ جاتا ہے اور DGC فیصل نصیر صاحب ہیں, DGISI ندیم احمد انجم صاحب ہیں, انہوں نے یہاں بڑا وقت گزارا ہے. اگر یہ چاہتے ہیں مسئلہ حل تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس طریقے سے ہی چلتی رہی, 10 ان کے مارے گئے 2 ان کے مارے گئے, تو یہ تو نہ ختم ہونے والی جنگ ہے. ایک کا وہ ہے کہ جب کرزئی صاحب آئے تھے تو یہاں پہ پوچھا گیا کہ ہاں بھائی کیا حل ہے, تو انہوں نے کہا کہ یار ہمیں بات چیت کرنی چاہیے طالبان سے. کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے اگر ہم ایک بندے کو مارتے ہیں تو مطلب ہم نے کتنے بندے مارے. اس نے کہا اگر ماجوائٹ سسٹم ہے تو اگر آپ نے 1 کو مارا ہے تو مطلب آپ نے 2 کو مارا ہے. انہوں نے کہا نہیں, اگر آپ نے 1 کو مارا ہے اس کا مطلب ہے آپ نے 20 کو مارا ہے. اس کی وجوہات کیا ہے, وہ سارے آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں اور اکثر نہیں ٹھیک ہے.
کہ بلوچ کے جس گھر سے یا پشتون کے جس گھر سے اگر ایک بندہ مارا جاتا ہے تو وہ ایک نہیں ہوتا. اس کے بھائی، اس کے بھتیجے، اس کے بھانجے، اس کے کزن، وہ پھر نفرت والی وہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس نے ناانصافی کی ہے. وہ بدتمیزی بھی کرے تو مائنڈ میں رکھتے ہیں اس چیز کو. آپ بے شک ان بیچاروں کو غریب رکھ، آپ کچھ نہ دیں، لیکن ان کی عزت نفس مجروح نہ کریں. آپ ان کے بچوں کو نہ اٹھائیں، ان کو لاپتہ نہ کریں، ان کو نہ ماریں. اگر یہ کریں گے یہ نفرت بڑھے گی، اور یہ اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اب وزیر اعلیٰ کی یہ دوڑ کو ہو چکی ہے، لیکن جے یو آئی کو اس سے باہر نکالا گیا تو چل پائے گی. مولانا نے کیا کہا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، کہ ہمارے بغیر کوئی حکومت بن نہیں سکتی، اور اگر بن گئی تو پھر وہ چل نہیں سکتی. ابھی حکومت بن تو رہی ہے، انہوں نے کہا تو ہے جے یو آئی کو، لیکن جے یو آئی کے بغیر چلنا ان کا بہت محال ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب نے ابھی وہ کرنا بھی شروع کر دی ہے. اسٹریٹ پاور آج بھی مولانا کے پاس سب سے زیادہ ہے. آرمی کے بعد اگر کوئی پاورفل سیاستدان میں کوئی وہ ہے اور جو ڈنڈے سوٹے اور تشدد برداشت بھی کر سکتا، تو وہ مولانا کے یہ انصار الاسلام یا کون سے یہ غریب بیچارے جو ہے، مولانا صاحب ٹکٹیں تو امیروں کو دیتا ہے اور کارکن یہ انصار الاسلام والے بیچارے ہمارے جیسے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ بڑا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. اگر یہ اور پی ٹی آئی مل گئے تو یہ بڑا سخت کمبینیشن ہوگا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں کے لیے. تو ان کو زیادہ دیر تک دور نہیں رکھا جا سکتا. اگر دور رکھا گیا تو نظام کو نہیں چلایا جا سکتا. تو یہ سلسلہ ہے، اور ہمارے اس پر بلوچستان میں پہلے کہا گیا تھا کانگریس پارٹی کو کہ اس دفعہ اگلا وزیر اعلیٰ آپ سے ہوگا، اس لیے وہ زیادہ احتجاج پر بھی ہیں. تو اس پر بھی کسی شاعر نے کہا تھا کہ بتاؤ کیا کیا تم نے میرا دل چھین کر مجھ سے، یہ ایسی شے نہیں تھی جو یہاں رکھ دی وہاں رکھ دی. اب جب اس قوم پرست رہنما اور اس کی پارٹی کو سائڈ لائن اور اکا دکا سیٹیں دلوائی گئی ہیں تو وہ اسے زیادہ تکلیف بھی ہے. اور وہ شاید بڑا اچھا سولوشن بھی تھا، لیکن ریاست کیونکہ جب سوچ لیتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور بلوچستان تو وہ فیلڈ ہے، یہاں سے ہی فضا بنائی جاتی ہے اور یہاں تو حکومت ہی ان کی ہوتی ہے، تو انہوں نے وعدہ وفائی نہیں کیا. تو لیکن کیا کیا جا سکتا ہے اس بارے میں؟ اس بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ قوم پرستوں کو اور مذہب پرستوں کو دور رکھ کے اپنے لیے مسائل بنا سکتے ہیں. کوئی بھی حکومت بنی، ان کو ساتھ کم سے کم وہ کریں، انگیج رکھیں. پشتون کو آپ نظم کے نام پہ وہ کر سکتے ہو، بلوچ کو آپ قوم پرستی کے نام پہ جوڑ سکتے ہو. یہ جو فیڈریشن والی پارٹی ہیں یہ شاید اپنی جیب تو بھرتی ہے، لیکن ان کے بہت کم بندے دیکھا ہے. تاریخ ساز وہ کرتے ہیں، ان لوگوں کی روٹس بہت کم ہوتی ہیں. یہ لوگوں کو، نوجوان کو متحد نہیں رکھ پاتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا تو شورش اٹھے گی اور یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہوگا. اور کل یہ نہ کہنا کہ ہم نے فیل نہیں کیا، تو بڑے اینیمنٹ اور بھی ہو سکتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے کو جتنا جلدی سمجھ آ جائے اتنا ٹھیک ہے. تو پھر یہ نہ ہو کہ یہ تھا یا وہ تھا. اس میں کچھ ایسے لیڈر ہیں جو ہم ایک کو جو ہے نا دیوار سے لگا رہے ہیں اور بعد میں کہ ہم پچھتائیں گے. اس پر بھی کسی شاعر نے کہا تھا کہ عمر بھر سمزنی کرتے رہے اہل وطن، یہ علم باد کے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. تو آج ہم ان کی قدر نہیں کر رہے ہیں. ان کو ہم غدار کہہ دیتے ہیں، بیرونی جیٹ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے لاکھوں کروڑ نوجوانوں کو متحد کیا ہوا ہے. اسی کانسٹیٹیوشن اور آئین کی ایک امید دلائی ہوئی ہے. لیکن ایسے فج الیکشن بھی ایکسٹریمسٹ لوگوں کو اگر آپ لوگ لائیں گے جو جبر پر یقین رکھیں گے، تو آپ اپنے لیے مسئلے بنائیں. اور جب مسئلے بنائیں گے تو پھر ان کا حل بڑا خطرناک ہوگا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے وزیر اعلیٰ کون آتا ہے. فی الحال یہ تین، نواب ثناءاللہ زہری صاحب، میر سعدی قمرانی صاحب، میر سرفراز بگٹی صاحب، یہ تینوں دور میں شامل ہیں. ان کے اپنے اپنے سٹیک ہیں. لیکن جو بھی وہ بنتا ہے، ہماری گزارش یہ ہے کہ سولوشن کی جانب جایا جائے. اب اگر ایسا نہیں ہوگا تو کام خراب ہوگا. آپ جس کو رائے، لیکن اگر آپ جائیں گے ایکسٹریم پر تو یہ آپ کے لیے مسائل بنائے گا. اور پرستون کو اور مذہب پرستوں کو اگر آپ سائڈ لائٹ لگائیں گے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت سارے جو ہے نا مسئلے گے. اور بلوچستان کا مسئلہ جو ہے نا کوئی اتنا انوکھا نہیں ہے. وہ بھی اس پر بھی آج کل ایک بات چلی ہوئی ہے کہ
پاکستان کے جن علاقوں میں سیکیورٹی مسائل ہیں وہاں زمین کے نیچے قدرتی وسائل ہیں. تو بلوچستان کے وسائل سے ماشاءاللہ حکومت کو بھی، اسلام آباد والوں کو بھی اور پنڈی والوں کو بھی محبت ہے. کاش اس کی آدھی محبت بھی اس کی عوام سے ہوتی تو نہ ان کا مینڈیٹ اس طرح دن کی روشنی میں چڑھایا جاتا اور نہ ان کے لیے ہمیشہ یہ اندھیرے ہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.